نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ماقبل آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سور پھونکنے کا ذکر فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی، جتنے بھی زندہ ہوں گے سب پر پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے موت واقع ہوگی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف چلیں گے اور فرشتے سب کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جا رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہے، حساب و کتاب کے بعد یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے رب العالمین کو راضی کیا ان کے لیے جنت ہے۔ اور جنت کا جو منظر ہے اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ آیات میں خود بیان فرمایا کہ جنت اللہ کے رحمت کی جگہ ہے، اتنی خوبصورت، حسین اور آرام اور عیش و عشرت کی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی ہر خواہش کو جنت کے اندر پوری فرمائیں گے۔ دنیا میں بہت ساری انسان خواہشات کرتا ہے لیکن وہ دنیا کے اثر کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہمیشہ جوان رہوں، کبھی بوڑھا نہ ہوں، بوڑھا کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ دنیا کا اثر ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اعضاء کمزور پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں، دماغ اور کمر آہستہ آہستہ جھک جاتی ہے، کیونکہ دنیا کا اثر ہے۔ انسان بڑھاپے کی طرف خود بخود گزرنے والے دنوں کے ساتھ بڑھاپے میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی آزمائش نہ آئے، بھوک پیاس کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن دنیا کا اثر ہے، انسان دکھ دردوں میں ہمیشہ رہتا ہے، کبھی جسمانی مسائل، کبھی معاملات کی پریشانی، یہ انسان کے ساتھ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کیونکہ دنیا کا اثر ہے۔ لیکن جب انسان کو جنت ملے گی تو وہاں ہمیشہ راحت ہی راحت ملے گی، سکون ہی سکون ملے گا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، ہمیشہ کے لیے راحت انسان کو ملے گی۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری انسان خواہشات کرتا ہے کھانے پینے کی، لیکن کئی مرتبہ وہ خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی، کبھی بیماریوں کی وجہ سے کہ پرہیز ہے انسان وہ کھا نہیں سکتا، کبھی گنجائش نہیں ہوتی وہ خریدنے کی، اس وجہ سے بہت ساری خواہشات انسان پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی انسان خواہش کرے گا، اور بغیر خواہش کے بھی اللہ پاک دے گا۔ پھر اگر کوئی مانگے گا، کسی چیز کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو پوری فرما دے گا۔ اس لیے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اعمال کے اندر لگا لیا ان کی آخرت کامیاب۔ آج ہم سردیوں میں نماز پڑھتے ہیں کہ جن کو اللہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو یہ وقتی مشقت ہے، لیکن اس کے بدلے میں آگے جو راحت ملنے والی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں ہی اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ بس آرام کرو، کوئی محنت نہیں کرنی، تو پھر آگے جا کر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں۔ پھر انسان خواہش کرے گا کاش میں سردیوں میں وضو کرنے کا اتنا ثواب تو میں بھی حاصل کرتا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد تو صرف سوچ ہی ہو سکتی ہے، حسرت کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ ایک ایک نماز کا
27 درجے اللہ اجر دے گا۔ ایک ایک سجدوں کی بڑی قیمت، ایک ایک سبحان اللہ کی بہت قیمت انسان کو ملے گی۔ تب انسان شکر ادا کرے گا کہ جو بھی میں نے کما لیا بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ جنت کی نعمتیں مل گئی۔ دیکھیں جنت کا منظر اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، تحقیق اہل جنت آج کے دن اپنے مشغلوں میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ اہل جنت جو ہے اپنے مشغلوں میں مصروف ہوں گے، وہ اہل جنت آپس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہوں گے اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کو بھی یاد کر رہے ہوں گے کہ ہم وہاں بیٹھے تھے، سردیوں میں اس طرح نماز کے لیے فلاں وقت یہ نیکی کی، اس طرح کیا۔ تو یہ ان کے مشغلے ہوں گے، آپس میں ان کی مجلسیں لگیں گی۔ اہل جنت کی دوست کے ساتھ بیٹھیں گے، اہل محلہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے دنیا میں، وہاں بھی ان کو موقع ملے گا جو جنت میں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا وہ اپنے مشغلوں میں بات چیت کر رہے ہوں گے، ان کو بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ پھر ایک اور خوبصورت منظر اللہ پاک نے بیان فرمایا، ایک مجلس دوستوں کے ساتھ ہوگی، تعلق والوں کے ساتھ ہوگی، اور ایک مجلس انسان کی اپنی عورتوں کے ساتھ، دنیا میں جو بیوی ہے اور جنت میں جو اللہ پاک عطا فرمائے گا ان کے ساتھ بھی انسان کس طرح بیٹھا ہوگا وہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی عورتیں سائے میں ہوں گی اور وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ پاک جنت میں جو باغات ہوں گے ان باغات کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اہل جنت، ان کی بیویاں، پھر ان کے ساتھ وہ ٹیک لگائے ہوئے ایسے ایسے تخت، ایسی نشستیں اللہ عطا فرمائے گا جو آرام دہ، جن میں تکیے دائیں بائیں لگے ہوں گے اور وہاں آرام سے بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ یہ دنیا میں ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ باغات کے اندر خوبصورت منظر ہو، اس کے درمیان میں کرسیاں لگی ہوں، کھانے پینے کے ٹیبل وغیرہ، انسان پسند کرتا ہے اس چیز کو۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس منظر کو یہاں سورہ یاسین میں خود بیان کیا کہ وہ باغات کے اندر بیٹھے ہوں گے اور وہاں ان کی مہمان نوازی دیکھیں کیسی ہوگی۔ پھر فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں میوے جات ہوں گے اور ان کے لیے جو کچھ وہ مانگیں گے سب کچھ ہوگا۔ میوے جات ہوں گے، یہاں کتنے سارے ایسے میوے ہیں جن کی قیمت انسان نہیں بھر سکتا، غریب آدمی تو نہیں لے سکتا بالکل میوے جات، سردیوں کے جیسے اور بہت سارے میوے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں۔ یہاں انسان خواہش تو کرتا لیکن مجبوراً نہیں لے سکتا، لیکن وہاں دیکھیں اللہ پاک نے ذکر ہی میوے جات کا کیا کیونکہ سب سے قیمتی اور مہنگی چیز ہے، اس لیے فرمایا وہاں ان کی مہمان نوازی میوے جات سے بھی ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحمان کی طرف سے ان پر سلام بولا جا رہا ہوگا۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہے، ہمیشہ کے لیے یہ آرام، ہمیشہ کے لیے یہ راحت، اب کبھی بھی تمہیں کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے ان پر سلام بولا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر